मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ज़ाती प्रेस में भी मैं पाकिस्तान में काम करता रहा। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के साथ भी मैंने काम किया। 9 मई को जो भी हुआ वो काबिल मुज़म्मत ही नहीं है, वो बहुत ही खतरनाक है और इसका अज़ाला ज़रूरी है कि पाकिस्तान ममलकत खुदादाद अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी से बना। में इमरान खान साहब का जो शौकत मेमोरियल का जो ट्रस्ट कायम हुआ था, सबसे पहले जो है वो 5 लोग इसमें आए थे। चौधरी मंजूर मार्को वाले, गुलाम हैदर मुगल साहब साथ तौसीफ अंजुम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ एक बहुत ही अहम पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं, बरतानिया के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट, जो कि सहाफ़त की दुनिया में एक वसी तजर्बा रखते हैं, पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया और बरतानिया में ख़ास तौर पर, जिन्होंने अपनी सहाफ़त के जो है वो लोहा मनवाया। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। बाकी उन्हीं की ज़ुबानें उनकी कहानी भी सुनेंगे और आज जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में बैठा मुसलमान और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी वो परेशानी का शिकार है कि आगे आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, इस सब कुछ उनसे जानेंगे। उनकी पेशेन गोइयाँ जो कि बहुत सारी जो है वो ठीक साबित भी हुई, जो उन्होंने पहले से ही पेशेन गोई कर दी थी मुल्की हालात के बारे में। तो चलते हैं इनकी तरफ। जनाब अल्लामा अजीम जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए और आपका हम बेहद मशकूर हैं। मैं तौसीफ साहब DS का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इज़्ज़त अफजाई दी। असल में मैं काफ़ी अरसे से सहाफ़त से मेरा ताल्लुक़ तो है, लेकिन काफ़ी अरसे से मैं अपनी आक़िबत और आखिरत के लिए कोशिश में हूँ। मदीनत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क़याम पज़ीर हूँ और कुछ इल्म भी हासिल कर रहा हूँ और वहाँ के जो अल्लाह के वलियाँ कराम हैं उनसे इस्तिफ़ादा भी कर रहा हूँ और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पर अपना वक्त गुजार रहा हूँ। सर सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, ये नाज़रीन को ख़ास तौर पे मैं बताता चलूँ, आज आप बड़ी अच्छी तरह से ये जान भी लेंगे कि अल्लामा अज़ीम साहब एक रूहानी शख्सियत भी हैं और पूरी दुनिया में इनके मुरीदैन जो है वो मौजूद हैं। और एक रूहानी शख्सियत सर होने के साथ साथ सहाफ़त में भी आपने उतना ही नाम पाया, ये हसीन इम्तज़ाज कैसे? सर शुक्रिया। ये बात ये है, असल में बात यह है कि हमारे यहाँ अक्सर व बेशतर ये होता है कि जो पीर हजरात होते हैं या आलिम हजरात होते हैं वो मस्जिदों तक महदूद होते हैं, वो असल में बाहर दूसरी जगह में नहीं देखे जाते। मैं बचपन से ही एक दीनी रूहानी ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद का भी अपना अखबार था और मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से एक तरह से पैदाइशी भी है। और दूसरी बात यह है कि खिदमत खल्क जो है उसी का नाम असल में रूहानियत है। हम ये समझते हैं कि शायद जो गद्दी नशीन हजरात होते हैं और उनकी फूकों से दुआओं से, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह के वली जो है उनकी दुआएं अल्लाह सुनता है, लेकिन असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल की ज़िंदगी दी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को आप देखें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, ये सारे हजरात ताजर थे, ये मेहनत करने वाले लोग थे और उन्होंने हमेशा मेहनत की। और इसी तरह से उनके जितने भी गवर्नर हुए आप इस्लाम ने देखे तो उन्होंने मेहनत की, साथ साथ रूहानियत भी की। तो बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यही शुरू से ये रहा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे जगहों पर काम करता रहा हूँ और मैं तकरीबन जो है 55 साल से ज़ायद अरसा गुजर गया मुझे सहाफ़त के साथ ताल्लुक़ है। बड़े सहाफ़त में मैंने चीन में भी, इंडिया में भी और अमेरिका में भी, बरतानिया में भी, सऊदी अरब में, मुख्तलिफ ममालिक में एज ए डिप्लोमेटिक रिपोर्टर और एज ए चीफ रिपोर्टर, एज ए ब्यूरो चीफ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया और 35 साल से मैं बरतानिया में मुकीम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बरतानिया में जब रोज़नामा जंग अखबार एक बहुत बड़ा अखबार था उस वक्त, दूसरा कोई जरिया नहीं था पाकिस्तान के साथ यहाँ लिंक का और पाकिस्तानियों को अपने हम वतनों से मिलाने के लिए। सबसे पहले जंग में तो मैं जंग ज्वाइन किया, उसके साथ साथ मैंने यहाँ BBC और यहाँ पर जो है दूसरे टेलीविजन के ऊपर काम किया और फिर मेरा जो था रूहानी ज़ौक़ जो था इसको देख कर फिर जो है वो ARY, QTV
اور پاکستانی چینل اس کے اوپر میرا روحانی مسائل کا پروگرام 14 سال جو ہے وہ بہت الحمدللہ ہوئے اور اللہ نے مجھ پہ بڑا کرم کیا۔ علامہ صاحب، میں آپ کے اس تجربے سے ایکسپیرینس سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہوں گا کہ ابھی ہم حالات حاضرہ پہ تھوڑا سا میں بات کرنا چاہوں گا آپ سے کہ پاکستان میں اس وقت جو حالات ہیں، جو عمران خان صاحب کے 3 سال کا دور گزرا، اس کے بعد پھر حکومت کے خلاف تحریک چلی، پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور اس کے بعد حالات بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے، اور اب آج کے جو 5 جون 2023 کو ہم یہ اب آج بات کر رہے ہیں، جو سچویشن ہے اس وقت اور جو حالات ہیں پاکستان میں، آپ اس پہ تھوڑا سا بریف ایک ہمیں بتائیں اپنے تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اگر ہم آپ سے پوچھیں تو کیا آگے آپ کو آنے والے وقت میں کیا نظر آ رہا ہے؟ میں آپ سے ایک تو بات یہ برملا عرض کر دوں کہ میں خالصتاً ایک صحافی اور روحانی سلسلے میں بالکل نیوٹرل ہوں، میں سب کے لیے دعا ہوں۔ نارملی خاص طور پر ہمارے یہاں تاثر پایا جاتا ہے کہ کوئی ہر صحافی کسی نہ کسی کے ساتھ افیلیٹڈ۔ میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ذاتی پریس میں بھی میں پاکستان میں کام کرتا رہا، میاں محمد شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی میں نے کام کیا جب پریس میں، لیکن اس کے ساتھ میں بڑی مزیدار آپ کو بات بتاؤں کہ برطانیہ میں عمران خان صاحب کا جو شوکت میموریل کا جو ٹرسٹ قائم ہوا تھا، سب سے پہلے جو ہے وہ 5 لوگ اس میں آئے تھے، چودھری منظور مارکو والے، غلام حیدر مغل صاحب، آصف نواز صاحب ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے، اور ان کے ساتھ محمد امین مارفانی، اور 5واں شخص میں تھا جنہوں نے سب سے پہلے ایک ہوٹل میں بیٹھ کے جو ہے وہ یہ مشورہ کیا تھا، اور میں اس میں تھا۔ سب سے پہلی خبر برطانیہ کے اندر شوکت میموریل کی وہ روزنامہ جنگ اخبار میں علامہ عظیم جی کے نام سے چھپی تھی، الحمدللہ۔ ان کے عمران خان کا جو شوکت خانم کا ٹرسٹ یہاں پہ جی جو تو برطانیہ میں قائم ہوا تھا سب سے پہلے، اور یہ الحمدللہ بہت اس کے لیے میرا تعلق ان کے ساتھ بھی بہت رہا ہے، لیکن سیاسی طور پر جو ہے وہ میں نے ان کو مشورہ دیا تھا جب وہ شادی کر کے آئے تھے، تو یہاں پر ایک بہت بڑے چودھری محمد انور شینا صاحب ہیں، ان کے گھر میں ان کی دعوت تھی، تو وہاں پر انہوں نے مجھے میرا ایک شوق اور بھی ہے باطنی علوم کا، تو اس باطنی علوم سے انہوں نے مجھ سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کی، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ صحافت میں نہ جائیے گا، کیونکہ آپ کے اینڈ صحافت میں جو ہے وہ اپنا سیاست میں جو ہے وہ اتنا مناسب نہیں ہوگا۔ تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں، جو آپ کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں ملک کو؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ میں آپ سامنے عرض کر دوں کہ پاکستان مملکت خداداد اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے بنا، لاکھوں لوگوں کی قربانیاں ہوئی، اور اس میں افواج پاکستان جو ہے وہ سینہ سپر ہے، سب سے زیادہ قربانیاں دینے والے، لیکن ہماری ماؤں بہنوں نے بیٹیوں نے جو ہے وہ قربانیاں دی، الحمدللہ اس میں سارے طبقات نے قربانیاں دی۔ پاکستان کی افواج وہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی کے لیے ایک قسم کی ریڈ لائن ہے۔ 9 مئی کو جو بھی ہوا وہ قابل مذمت ہی نہیں ہے، وہ بہت ہی خطرناک ہے، اور اس کا ازالہ ضروری ہے، اور پوری قوم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اصل میں اس میں ملوث کون تھے۔ احمد عالم کا ستیارہ جو ہے اس کو جلانا، دیکھیے اختلاف اگر سیاسی طور پہ تھا تو پی ٹی آئی اور پی ڈی ایم کے خلاف کوئی کارروائی کرتی، کسی پی ڈی ایم کے بندے کا کوئی گھر نہیں جلایا گیا، نہ ان کے کوئی اینٹ پھینکی گئی، ماسوا رانا صاحب کے وہ بھی وہاں پر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو آرمی کے تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کے یہ لگتا یہ ہے کہ ان کی صفوں میں کچھ ایسے لوگ گھس گئے تھے جنہیں باقاعدہ طور پر ہمارے ملک کے دشمنوں نے، پاکستان فوج کے دشمنوں نے ان کو ٹرین کیا ہوا تھا، اور وہ جو ہے وہ سیاسی میں جائے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو بھی اور حکومت کو بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنا چاہیے، اور جس کی جو غلطی ہے اسے تسلیم کر کے اور پوری قوم کو جو ہے اس بات کو سمجھانا چاہیے کہ پاکستانی افواج اگر کمزور ہو گئی تو پاکستان کے دشمن کامیاب ہو جائیں گے۔ شام کو آپ دیکھیں، لیبیا کو آپ دیکھیں، پاکستانی فوج اگر نہیں ہوگی تو ہم افغانستان ہو سکتے ہیں، ہم لیبیا ہو سکتے ہیں، ہم عراق ہو سکتے ہیں، کچھ ہمیں کسی بھی طرح ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن آج اگر پاکستان قائم و دائم ہے، ایک تو اللہ کی کرم نوازی ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کی کرم ہے، اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ پاک آرمی ہے۔ دیکھیے قطر ہے،
یہ اتنا بڑا دنیا کا سب سے بڑا جو ان کا فٹ بال کا ایونٹ ہوا، سیکورٹی کس نے کی؟ پاکستانی افواج نے کی، سعودی عرب کے لیے، یمن میں آپ یہ دیکھیں ہر جگہ پاکستانی، بوسنیا کی آزادی کے لیے جو ہے وہ بہت بڑا پاکستانی آرمی کا ایک رول ہے۔ اب اصل میں ہمیں چند لوگوں کی، اگر فرض کرے کوئی کسی جنرل نے کوئی غلطی کی ہے تو اس جنرل کے ساتھ بات ہونی چاہیے، کسی جج نے غلطی کی اس کے ساتھ، ساری جوڈیشری کو، اداروں کو بدنام نہ کیا جائے۔ ہمارے ادارے بہت اچھے ہیں، ہمارے پولیس میں ایسے سے اچھے لوگ ہیں جو تہجد گزار ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور بہت ہی اچھے لوگ جو عامی جنرل ہیں وہ حافظ قرآن ہیں، اور ان کو میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں، اور وہ بہت صوم و صلات کے پابند ہیں، اور وہ اپنی کوئی بھی تقریب ان کی ہو چھوٹی یا بڑی، وہ قرآن حکیم سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں بات یہ ہے کہ، اور پھر بات یہ ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ بعض لوگوں نے، وہ ابھی جنرل بنے نہیں تھے، ان کے خلاف ایک وہ سوچنا چاہیے۔ یہ لوگوں کو سمجھ میں آئی، سید زادہ جو ہے جب آیا ہے تو اس سے پہلے لوگوں نے سمجھ لیا تھا، ان کو جانتے تھے لوگ کہ وہ بہت زبردست قابل آدمی ہیں، وہ آرمی کو بہت آگے لے کے جائیں گے، اس لیے ایک بیرونی طور پر ان کے خلاف ایک خاص طور پہ سازش کی گئی ہے۔ تو میں تو سچی بات ہے مشورہ دوں گا عمران خان صاحب کو، جو میری اگر وہ بات سنے تو، کہ بھائی پاکستانی آرمی، آپ اگر کسی کی ریڈ لائن ہوئے تو آپ کو توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اور میں پاکستانی ہیں، ہمیں لیکن اپنی فوج پر ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ پاکستانی فوج کے ساتھ اختلاف کو چھوڑیں، سیاسی اختلافات آپس میں آپ جیسے بھی کریں، تو آپ لڑیں، اس طرح سے الیکشن لڑیں، اگر آپ جیت جائیں تو ٹھیک ہے۔